أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. وبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار وبنحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم وآن وبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش مطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كاسرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقار حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد مخلص تھی صاف دل تھی بڑی
خوش مزاج تھیں، مخلص تھی، صاف دل تھی، بڑی خوش مزاج تھیں، مخلص تھی، صاف دل تھی، بڑی خوش مزاج تھی، مخلص تھی، صاف دل تھی، بڑی خوش مزاج تھی، بچوں کے سر پر گویا بزرگی کی تاج تھی، بچوں کے سر پر گویا بزرگی کی تاج تھی، گزرے ہوئے تو ان کو کئی دن ہوئے مگر، گزرے ہوئے تو ان کو کئی دن ہوئے مگر، گزرے ہوئے تو ان کو کئی دن ہوئے مگر، محسوس ہو رہا ہے کہ موجود آج تھی، محسوس ہو رہا ہے کہ موجود آج تھی، محسوس ہو رہا ہے کہ موجود آج تھی، صلوات۔ ایسا بھائی ایک ہے اور ایسی بہن ایک ہے، ایسا بھائی ایک ہے اور ایسی بہن ایک ہے، ظاہراً انگوش تری ہے، دو نگینہ ایک ہے بہن نہج بلاغہ اور بھائی ذوالفقار، ہے بہن نہج بلاغہ اور بھائی ذوالفقار، نصرت اسلام میں دونوں کا پلہ ایک ہے، نصرت اسلام میں دونوں کا پلہ ایک ہے، اپنے اپنے گھر میں تو ہوتے ہیں پیدا سب مگر، اپنے اپنے گھر میں تو ہوتے ہیں پیدا سب مگر، کعبہ حق کی قسم مولود کعبہ ایک ہے، کعبہ حق کی قسم مولود کعبہ ایک ہے، زوجہ و شوہر کا رشتہ آدمی کرتے ہیں قید، رب نے جس کو طے کیا بس ایسا رشتہ ایک ہے، رب نے جس
کو طے کیا بس ایسا رشتہ ایک ہے، کھا کے کہتا ہوں قسم اسے بائے بسم اللہ کی، کھا کے کہتا ہوں قسم اسے بائے بسم اللہ کی، پورا قرآن جس میں سمٹا ہے وہ نقطہ ایک ہے، پورا قرآن جس میں سمٹا ہے وہ نقطہ ایک ہے، ان سے کہہ دے جو بتاتے ہیں شبیہوں کو حرام، نقلی ہیں سارے ذبیح ہے اصلی دنبا ایک ہے، نقلی ہیں سارے ذبیح ہے اصلی دنبا ایک ہے، مسکرا کر ظلم کے نا وقت پہ جو رکھ دے گلا، کربلا شاہد ہے دنیا میں وہ بچہ ایک ہے، کربلا شاہد ہے دنیا میں وہ بچہ ایک ہے، ایک نے بازو دیے ایک نے دے دی ردا، ایک نے بازو دیے ایک نے دے دی ردا، زینب و عباس میں نصرت کا جذبہ ایک ہے، زینب و عباس میں نصرت کا جذبہ ایک ہے، آج بھی مشق سکینہ ہے علم کے ساتھ ساتھ، ایسا رشتہ بھی بھتیجے اور چچا کا ایک ہے، ایسا رشتہ بھی بھتیجی اور چچا کا ایک ہے، مقطع ملاحظہ فرمائیں، جس کے پیچھے خود پڑھیں گے حضرت عیسیٰ نماز، منتظر جس کا زمانہ ہے وہ بندہ ایک ہے، منتظر جس کا زمانہ ایک ہے، کوئی جھنڈا کیسے دنیا بھر میں لہراتا نہیں، ہر جگہ لہرانے
والا شہ کا جھنڈا ایک ہے ہر جگہ لہرانے والا شہ کا جھنڈا ایک ہے کوئی جھنڈا کیسے دنیا بھر میں لہراتا نہیں ہر جگہ لہرانے والا شہ کا جھنڈا ایک ہے زینب و عباس میں نصرت کا جذبہ ایک ہے ظاہراً انگوش تری ہے دو نگینہ ایک ہے چند اشعار شاعری منیر کلام ہے۔ قسم خدا کی وہ بہتر ہے لال و گوہر سے قسم خدا کی وہ بہتر ہے لال و گوہر سے ہمیں جو بھیک ملی ہے حسین کے در سے ہمیں جو بھیک ملی ہے حسین کے در سے میرے خدا غم سرور کی جب گھٹا برسے میرے خدا غم سرور کی جب گھٹا برسے میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میرے گھر سے میں چاہتا ہوں کہ ہو ابتدا میرے گھر سے وفائے حضرت عباس اذن شہ کے بغیر وفائے حضرت عباس اذن شہ کے بغیر فرات کیا ہے نظر پھیر لے گی کوثر سے فرات کیا ہے نظر پھیر لے گی کوثر سے ہزاروں چاند ہزاروں ستارے ابھریں گے ہزاروں چاند ہزاروں ستارے ابھریں گے ہر ایک دور میں کرب و بلا کے منظر سے ہر ایک دور میں کرب و بلا کے منظر سے کبھی حسین کی منزل سمجھ نہیں سکتے کبھی حسین کی منزل سمجھ نہیں سکتے جو لوگ دور ہیں انسانیت کے جوہر سے جو لوگ دور ہیں انسانیت کے جوہر سے صلوات ہوائے خلد چلے گی جہاں
برسیں گے ہوائے خلد جہاں بھی ہوائے خلد چلے گی جہاں بھی برسیں گے غم حسین کے بادل اٹھے ہیں کوثر سے غم حسین کے بادل اٹھے ہیں کوثر سے خدا کے واسطے میرے کفن میں رکھ دینا خدا کے واسطے میرے کفن میں رکھ دینا ذرا سی خاک اٹھا کے حسین کے در سے ذرا سی خاک اٹھا کے حسین کے در سے نہ بھول پائے گی میدان کربلا دنیا نہ بھول پائے گی میدان کربلا دنیا یہاں گلوں کی لڑائی ہوئی ہے خنجر سے یہاں گلوں کی لڑائی ہوئی ہے خنجر سے خدا کا شکر ہمارا مکان ذاتی ہے خدا کا شکر ہمارا مکان ذاتی ہے بہشت ہم نے خریدی ہے مد ہے سرور میں بہشت ہم نے خریدی ہے مد ہے سرور میں میں چاہتا ہوں توفیق پیروی یہ حسین میں چاہتا ہوں توفیق پیروی یہ حسین کہ سبق نہ ہو کہیں مالک کی شان نوکر سے کہ سبق نہ ہو کہیں مالک کی شان نوکر سے مختار ہے گلے لگا لیا گر کو حسین نے شارب گلے لگا لیا گر کو حسین نے شارب عجیب طرح کا قطرہ ملا سمندر سے عجب طرح کا قطرہ ملا سمندر سے میرے خدا غم سرور کی جب گھٹا پر سے میرے خدا غم سرور کی جب گھٹا پر سے میں چاہتا ہوں کہ ہو ابتدا میرے گھر سے میں چاہتا ہوں کہ ہو ابتدا میرے گھر سے وفائے حضرت عباس اذن شہ کے بغیر وفائے حضرت عباس اذن
نشہ کے بغیر فرات کیا ہے نظر پھیر لے گی کوثر سے فرات کیا ہے نظر پھیر لے گی کوثر سے ہزاروں چاند ہزاروں ستارے ابھریں گے ہزاروں چاند ہزاروں ستارے ابھریں گے ہر ایک دور میں کرب و بلا کے منظر سے ہر ایک دور میں کرب و بلا کے منظر سے سلوات کبھی حسین کی منزل سمجھ نہیں سکتے کبھی حسین کی منزل سمجھ نہیں سکتے جو لوگ دور ہیں انسانیت کے جوہر سے جو لوگ دور ہیں انسانیت کے جوہر سے ہوائے خلد چلے گی جہاں بھی برسیں گے ہوائے خلد چلے گی جہاں بھی برسیں گے غم حسین کے بادل اٹھے ہیں کوثر سے غم حسین کے بادل اٹھے ہیں کوثر سے خدا کے واسطے میرے کفن میں رکھ دینا خدا کے واسطے میرے کفن میں رکھ دینا ذرا سی خاک اٹھا کے حسین کے در سے ذرا سی خاک اٹھا کے حسین کے در سے نہ بھول پائے گی میدان کربلا دنیا نہ بھول پائے گی میدان کربلا دنیا یہاں گلوں کی لڑائی ہوئی ہے خنجر سے یہاں گلوں کی لڑائی ہوئی ہے خنجر سے سلوات خدا کا شکر ہمارا مکان ذاتی ہے خدا کا شکر ہمارا مکان ذاتی ہے بہشت ہم نے خریدی ہے مد ہے سرور میں بہشت ہم نے خریدی ہے مد ہے سرور سے میں چاہتا ہوں توفیق پیروی یہ حسین میں چاہتا ہوں توفیق پیروی یہ حسین
کہ سبق نہ ہو کہیں مالک کی شان نوکر سے۔ خدا کے واسطے میرے کفن میں رکھ دینا، خدا کے واسطے میرے کفن میں رکھ دینا، ذرا سی خاک اٹھا کے حسین کے در سے۔ وفائے حضرت عباس اذن شہ کے بغیر، وفائے حضرت عباس اذن شہ کے بغیر، فرات کیا ہے نظر پھیر لے گی کوثر سے، فرات کیا ہے نظر پھیر لے گی کوثر سے۔ میرے خدا غم سرور کی جب گھٹا برسے، میرے خدا غم سرور کی جب گھٹا برسے، میں چاہتا ہوں کہ ہو ابتدا میرے گھر سے، میں چاہتا ہوں کہ ہو ابتدا میرے گھر سے۔ بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ نفیس زیدی بنت سید ارشاد حسین زیدی کی روح کو بخش دیں۔ خالد مجید سے نظم جس کا عنوان ہے مرحبا نام حسین۔ ٹیکنیکل چیز ہم کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ ایک نظم ہے جو جس کا عنوان ہے مرحبا نام حسین۔ نظم بہت پرانی ہے، میں نے 10-12 سال پہلے لکھی تھی یہ نظم، اور کئی بار آپ میں سے کئی حضرات کئی بار سن چکے ہیں، ایک بار اور سن لیجیے کہ طویل نظم ہے لیکن میں بہت اختصار سے، ٹوٹل 28 مصرع مجھے پڑھنا ہے کہ تو جہان صبر و استقلال کا پروردگار، تو جہان صبر و استقلال کا پروردگار، اور تو دیار زندگی جاویداں کا شہریار، تو دیار زندگی جاویداں کا شہریار، اور تو خزاں کے دوش پہ ہے آمد فصل بہار، تو خزاں کے دوش پہ ہے آمد فصل بہار، اور حریت تجھ پہ نثار اے نسل آدم کے وقار، حریت تجھ پہ نثار اے نسل آدم کے وقار، اور تو جہاد نفس کی تعلیم کا خلقت شعار، تو جہاد
نفس کی تعلیم کا خلقت شعار، مرحبا اے کاتب شرح حیات، مرحبا اے کاتب شرح حیات، مرحبا اے طاہر و پاکیزہ ذات، مرحبا اے طاہر و پاکیزہ ذات۔ ایک صلوات پڑھیے۔ اور یہ چار مصرع سنیے کہ مستقل ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے۔ میں اپنی ایک نظم مرحبا نام حسین میں نے بس شروع کیا ہے، پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ جیسا حسب وعدہ ہے 28 مصرع کہ تو جہان صبر و استقلال کا پروردگار، تو جہان صبر و استقلال کا پروردگار، ارے تو دیار زندگی جاویداں کا شہریار، تو دیار زندگی جاویداں کا شہریار، اور تو خزاں کے جوش پہ ہے آمد فصل بہار، تو خزاں کے دوش پہ ہے آمد فصل بہار، اور حریت تجھ پہ نثار ہے نسل آدم کے وقار، حریت تجھ پہ نثار اے نسل آدم کے وقار، اور تو جہاد نفس کی تعلیم کا خلقت شعار، تو جہاد نفس کی تعلیم کا خلقت شعار، مرحبا اے کاتب شرح حیات، مرحبا اے کاتب شرح حیات، مرحبا اے طاہر و پاکیزہ ذات، مرحبا اے طاہر و پاکیزہ ذات۔ مستقل حرف غلط سے جرت انکار تو، مستقل حرف غلط سے جرت انکار تو، ارے ستوت شاہی ہلے جس سے وہ ہے للکار تو، ستوت شاہی ہلے جس سے وہ ہے للکار تو، اور قول صادق کے لیے، قول صادق کے لیے ہے قوت اظہار تو، قول صادق کے لیے ہے قوت اظہار تو، اور اہل من کا دل لرز جائے وہ ہے آزار تو، اہل من کا دل لرز جائے وہ ہے آزار تو، ارے لشکر آفات کا ہر دور میں سالار تو، لشکر آفات کا ہر دور میں سالار تو، مرحبا عکس رخ بدر و حنین، مرحبا عکس رخ بدر و حنین، مرحبا اے بادشاہ مشرقین، مرحبا اے بادشاہ مشرقین۔ اب بس دو بندہ کہ جو رواں ہے گردن باطل پہ وہ شمشیر تو، جو رواں ہے گردن باطل پہ وہ شمشیر تو، پڑ گئی جو پاؤں میں بیعت کے وہ زنجیر تو، پڑ گئی جو پاؤں میں بیعت کے وہ زنجیر تو، عقل کہتی ہے، عقل کہتی ہے بنا عظمت تطہیر تو، عقل کہتی ہے بنا عظمت تطہیر تو، اور ہاں دیارے
کفر میں ایک نعرہ تکبیر تو، کہتے یارے کفر میں ایک نعرہ تکبیر تو، اور مصرع سنیے گا کہ ہاں یارے کفر میں ایک نعرہ تکبیر تو، اور سکوت شب میں اور سکوت دشت میں ایک نعرہ شبگیر تو، اور سکوت دشت میں ایک نعرہ شبگیر تو، اور مرحبا ہے کشتہ تیغ جفا، مرحبا ہے کشتہ تیغ جفا، اور مرحبا اے بانی رسم وفا، مرحبا اے بانی رسم وفا، اور فقر ابراہیم تو، فقر ابراہیم تو، ابن مریم کی دعا، فقر ابراہیم تو، ابن مریم کی دعا، اب تو علاج نفس کی واحد دوا، تو علاج نفس کی واحد دوا، اور زندہ باد اے شاہ اقلیم وفا، زندہ باد اے شاہ اقلیم وفا، بے اثر کر دی ہے تو نے ہر تکبر کی صدا، بے اثر کرتی ہے تو نے ہر تکبر کی صدا، اور ایک ترائی سے ابھی بھی آ رہی ہے یہ ندا، ایک ترائی سے ابھی بھی آ رہی ہے یہ ندا، مرحبا نام حسین، مرحبا نام حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ عزیزان محترم، ایک ماں کے چہروں کی مجلس ہے، مثال ثواب کی مجموعہ کے لیے، لہذا میں نے اس مجلس کے لیے سورہ نساء کی
آیت نمبر 36 کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز میں اس کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کو بہت ہی زیادہ عزیز رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے اپنے ان خاص بندوں سے کہ جن کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو صرف اس لیے خلق کیا کہ تم میری پرستش کرو، میری عبادت کرو، عام لوگوں سے نہیں، صرف خاص لوگوں سے۔ قرآن سورہ حمد سے لے کے ناس تک پروردگار عالم کا کلام ہے، لیکن پورے کلام میں اس نے ایک امتیاز رکھا ہے۔ مشرکوں سے الگ طریقے سے گفتگو کی ہے اس نے، منافقین سے الگ طریقے سے گفتگو کی ہے اس نے، کفار سے الگ طریقے سے گفتگو کی ہے اس نے، عیسائیوں یہودیوں سے الگ طریقے سے گفتگو کی ہے اس نے، اور مومنین سے ایک محبت بھرے لہجے میں گفتگو کی ہے اس نے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم جہاں بھی کفار، مشرکین، یہودی، نصارہ، منافقین سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، وہاں ان سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی ہے، مستقیماً گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ بیچ میں ایک وسیلہ بنایا ہے، ایک توسط قرار دیا ہے اپنے حبیب کو۔ آپ پورے قرآن کی تلاوت کریں، کہیں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ اے مشرکوں میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ کہا قل یا ایھا المشرکون، اے میرے حبیب یہ مشرکوں سے یہ کہہ دو، قل یا ایھا المنافقون، اے میرے حبیب منافقوں سے یہ کہہ دو، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے میرے حبیب یہودیوں سے یہ کہہ دو۔ یعنی جب بھی یہودی سے، مشرکین سے، منافقین سے گفتگو کی ہے اس نے، تو بیچ میں اپنے حبیب کو ایک وسیلہ بنایا، حبیب کے ذریعے گفتگو کی ہے، اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ مستقیماً ان سے کلام کرے۔ مثال کے طور پر جب ایک ماں باپ اپنے بچے سے ناراض ہو جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک، اکثر ہوتا ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے یہ کہ جب بچے سے ناراض ہو جاتی ہے ماں تو اپنے شوہر سے کہتی ہے، اپنے بیٹے سے کہہ دیے، گھر پہ دیکھا نا، اپنے بیٹے کو سمجھا دیے۔ باپ ناراض ہو گیا اپنے بیٹے سے، زوجہ سے کہہ رہا اپنے بیٹے کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکت نہ کرے، یعنی وہ اس لائق نہیں سمجھنے کا مستقیماً کلام کرے۔ شوہر زوجہ کو، زوجہ شوہر کو وسیلہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے قرآن میں کہیں مشرکین سے مستقیماً گفتگو نہیں کی ہے، منافقین سے مستقیماً گفتگو نہیں کی ہے، کفار سے مستقیماً گفتگو نہیں کی ہے۔ ہمیشہ جب بھی مخاطب ہوا اپنے حبیب کے ذریعے مخاطب ہوا، اے حبیب یہودیوں سے یہ کہہ دو، اے حبیب منافقوں سے کہہ دو، اے حبیب کفار سے کہہ دو۔ لیکن جہاں مومنین سے گفتگو کی بات آئی وہاں مستقیماً کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ اب رسول کو وسیلہ قرار نہیں دے رہا ہے، مومنین سے محبت کرتا ہے، لہذا مومنین سے مستقیماً کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اے ایمان لانے والو تم بھی درود و سلام پڑھو، اے ایمان لانے والو تم نماز پڑھو، اے ایمان لانے والو تم روزہ رکھو، یعنی مستقیماً گفتگو کر رہا ہے۔ اب جب پروردگار عالم ایمان والوں سے مستقیماً گفتگو کر رہا ہے تو ایمان والے کون ہیں؟ رسول کی حدیث بتا رہے یا علی حب کا ایمان بغض کا نفاق، یعنی تمہاری محبت ایمان ہے، تم سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ اب مجھے کہنے دیے کہ پروردگار عالم صرف علی والوں سے ہی مخاطب ہوتا ہے، غیروں سے نہیں۔ پروردگار صرف علی والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اے علی والو نماز تم کو پڑھنا ہے، اے علی والو روزہ تم کو رکھنا ہے، اے علی والو تم کو حج کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہت سے ذاکرین خطبہ آتے ہیں، ہمارے جوانوں کو بدنام کرتے ہیں، ہمارے جوانوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جوان نماز نہیں پڑھتے، جوان روزہ نہیں رکھتے۔ یہ سراسر ہمارے جوانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ ناممکن سی بات ہے کوئی علی والا ہو اور نماز نہ پڑھے، ناممکن سی بات ہے نا، کوئی علی والا ہو نماز۔ یہ بتائیے
آج تک کوئی ایسا شخص نظر آیا جس نے کھانا کھائے اور پانی نہ پیا ہو؟ کھانا کھائے تو پانی پیے گا، جب علی سے محبت ہے تو نماز تو پھر لازمی ہے۔ تو الزام لگا دیا، ایسے الزام تراشی ہے۔ جوان ہمارا وہ ہے کہ جہاں مولا بھی مخاطب ہو رہے اپنے جوانوں سے، جہاں پروردگار عالم صرف 3 چیزوں سے مانگ رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز میں شریک مت قرار دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اب عظمت والدین کی سائے سے سمجھے کہ کتنی عظمت والدین ہے کہ جہاں پروردگار عالم اپنا ذکر کر رہا ہے، اپنے ذکر کے بعد فوراً والدین کا ذکر کر رہا ہے۔ مرتبہ والدین کہ جہاں اپنا ذکر کر رہا ہے فوراً والدین کا ذکر کر کے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ والدین کو پروردگار عالم نے زمین پر مربی بنایا ہے۔ ہم لوگ دعا بھی پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ میرے چھوٹے پالنے والے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ تو عظمت والدین جس نے پہچانا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور اس دنیا میں بھی کامیاب۔ دو بڑی نعمت ہے، ماں اور باپ، اور پروردگار کا جس نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو ہم تم کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب والدین نعمت ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم والدین کی عظمت کو پہچانے، مرتبے کو پہچانے کہ کون ہے والدین۔ اگر کسی نے ماں باپ کی خدمت کی تو دنیا میں بھی نام روشن کیا، آخرت میں بھی نام روشن کیا ہے۔ اگر والدین سے نافرمانی کی ہے تو ظاہری طور پر تو خوش نظر آئے گا، لیکن اندر ہی اندر اتنا بے چین رہے گا کہ سارا مال ہے لیکن نیند نہیں آنے والی اس کو، بستر پر سکون سے سو نہیں سکتا وہ، اگر کسی نے والدین کا فرمان کی۔ ایک شخص آیا مولا کہنے کو کہ یا علی میرے لیے دعا کر دیے، کہ تیری ماں نہیں ہے؟ کہ ماں ہے۔ کہ کتنا بد نصیب ہے تو، ماں کے رہتے ہوئے دوسرے سے کرے دعا کرنے کے لیے۔ دیکھیں عظمت والدین، کتنا بد نصیب ہے تو، ماں کے رہتے ہوئے دوسرے سے کہہ رہا دعا کرنے کے۔ جاؤ اپنی ماں سے کہو دعا کرے۔ یا علی جس کی ماں نہیں وہ کیا کرے؟ تو اس کی قبر پہ جاؤ، پانٹی بیٹھو، اللہ کو اپنی ماں کے حق کا واسطہ دو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ کہ اگر قبر نہ ہو تو کسی اور کی قبر کو تصور کر لو، یہ ماں کی قبر ہے۔ کہ کوئی قبر نہ ہو تو اپنے ہاتھ سے لکیر کھینچ کر بیٹھ لو، یہ ماں کی قبر ہے۔ اب اس نے پھر سوال کیا، یا علی جب ماں مر گئی ہے تو قبر سے اپنی اولاد کے لیے کیسے دعا کرے گی؟ جب ماں مر گئی ہے تو قبر سے اپنی اولاد کی کیسے دعا کرے گی؟ میرے مولا نے بہترین جواب دیا کہ سنو، تالاب کا پانی سوکھ بھی جائے تو اس کی مٹی میں نمی باقی رہتی ہے۔ میرے مولا نے جواب دیا کہ تالاب کا پانی سوکھ بھی جائے تو اس کی مٹی میں نمی باقی رہتی ہے۔ ماں اگر مر بھی گئی ہے تو قبر سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ ہے ماں، اور ماں کی دعا کبھی پروردگار عالم رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ سب کی دعا رد کر دے گا، ماں کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ ہم لوگ خالی سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ 2 مہینہ 8 دن ہم مجالس سنتے ہیں، 2 مہینہ 8 دن میں ہر ذاکر جب جناب علی اکبر کا مسائل پڑھتا ہے تو ذاکر زبان میں جملہ آتا ہے، اما فضا جا کے لیلا سے کہیں کہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے۔ سب پڑھتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ اور جیسی جناب لیلا نے دعا کی، علی اکبر واپس آ گئے۔ امام معصوم تھے، کیا خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ امام معصوم تھے، خالی کہہ دیتے اکبر واپس آؤ، اکبر واپس، لیکن نہیں، امام کو ایک درس دینا تھا، ماں کے مرتبے کو بتانا تھا، ماں کے رتبے کو بتانا تھا کہ اماں فضا لیلا سے کہو کہ ماں کے حق میں دعا کرے۔ پروردگار ماں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ جیسے ہی لیلا نے دعا کی، علی اکبر واپس آ گئے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کبھی ہم نے اپنی ماں کے پاس کبھی شکریہ ادا کیا، کبھی ماں کے پاس بیٹھے ہم؟ اپنی زندگی میں آپ سوچ کر بتائیں، آپ نے بہت لوگوں کو گلاب کے پھول دیے ہوں گے، کبھی اپنی ماں کے گلاب کا پھول دیا؟ کبھی ماں کا شکریہ ادا کیا؟ ماں باپ ہم سے دولت نہیں چاہتے، ماں باپ ہم سے مال نہیں چاہتے،
کبھی کبھی ماں باپ ہم سے صرف 5 منٹ گفتگو کرنا ہی پسند کرتے ہیں، وہی بہت بڑی دولت ہے۔ کبھی ہم ماں کے پاس جائیں گلاب کا پھول دے کر، ماں ہم تیرا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے لیکن ہم تیری خوشی میں شریک ہیں، پھر دیکھیے ماں کیسے دل سے دعا دیتی ہے۔ لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ کر رکھا ہے کہ جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے نہیں، بیویوں کے پیروں کے نیچے ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر رکھا جنت جو ہے بیویوں کے پیروں کے نیچے، ماں کے پیروں کے نیچے نہیں ہے۔ ماں ہر تکلیف برداشت کر لے گی، اپنی اولاد کو تکلیف نہیں آنے دے گی، ہر مصیبت برداشت کر لے گی، بیٹے پہ بچوں پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ایک اولڈ ہوم تھا، ماں ضعیف ہو گئی، اولڈ ہوم میں جا کے رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد طبیعت خراب ہوئی، مرنے لگی، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا آیا ملنے کے لیے، کہا بیٹا یہاں پہ 3-4 عدد پنکھے لگوا دو۔ بیٹے نے کہا اماں یہ پہلے کیوں نہیں کہہ دیا، پہلے کہتی میں AC لگوا دیتا، اب تو مرنے والی ہو، اب کہہ رہی ہو پنکھے لگوا رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا ہم نے تو جیسے تیسے گزار لیا، ڈر اس بات کا ہے جب تو یہاں پر آئے گا تو گرمی برداشت نہیں کر پائے گا، جب تو یہاں پر آئے گا تو گرمی برداشت نہیں کر پائے گا، لہذا میں چاہے اپنی آنکھوں کے سامنے پنکھا لگوا دوں تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے ماں۔ خدا نہ کرے کوئی ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے، خدا نہ کرے، دشمن بھی اگر ہمارا ہے تو اس کی ماں اس سے ناراض نہ ہو، ورنہ زندگی جو ہے اس کی تنگ ہو جائے گی، چھوٹی سی ہو جائے گی۔ اور سب سے سخت سزا جو دنیا میں ملے گی سکرات موت، کہ روح جو ہے جب نکلنا شروع ہوتی حل کے پاس آگے پھنس جاتی ہے، روح نکلتی نہیں، سکرات موت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان اگر ماں کی بد دعا لے لی اس نے۔ کچھ لوگ آئے رسول کو، یا رسول اللہ فلاں جوان ہے، حالت اعتدار میں ہے، سکرات موت میں مبتلا ہو گیا، چل کر دعا کر۔ رسول آئے، پوچھا اس کے ماں باپ ہیں؟ تو باپ مر گیا، ماں ہے، تو ماں کو بلاؤ۔ ماں آئی، کہ تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ کہا میرے بیٹے نے میرا دل دکھایا، کیسے معاف کر دو، بخش دو۔ رسول اللہ اتنی تکلیف کی ہم اس کو بخشیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے۔ اب سوچے نبی سمجھا رہے ہیں لیکن اتنی اذیت کی ہے بیٹے نے کہ ماں کری ہم نہیں بخشیں گے۔ جب رسول نے دیکھا ماں معاف نہیں کر رہی ہے تو صحابیوں سے کہا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ صحابی لکڑی لے کر آئے، تو سجا دو، لکڑی سجا دی گئی کہ اس جوان کو اس لکڑی پر لٹا دو۔ جیسی جوان کو لکڑی پر لٹایا رسول نے حکم دیا اس میں آگ لگا دو۔ جیسی آگ لگانے کی نوبت آئی ماں فوراً سامنے آ گئی، اے اللہ کے نبی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ رسول نے کہا میں تو دنیا میں جلا رہا ہوں، تو برداشت نہیں کر پا رہی ہے، جب آخرت میں جلایا جائے گا تو کیسے برداشت کرے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم فوراً اپنے بیٹے کو معاف کر رہے ہیں۔ سوچیں اگر ماں ناراض ہے تو روح بھی جسم سے نکلنا گوارا نہیں کرتی، تو لہذا اپنی ماں کی خدمت کریں۔ اب وہ لوگ یہ کہتے میری ماں تو مر گئی ہم کیسے خدمت کریں؟ ماں اگر مر بھی گئی ہے تو ان کی قبروں پہ جا کر فاتحہ پڑھیں۔ دیکھیں یہ رسم جو ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن رسم کو شریعت نہ بنائیے، رسم کو حکم دین نہ بنائیے کہ مثلا سینی ہو، بریانی ہو، شرمان ہو، کھیر ہو، پراٹھا ہو، دہی ہو، رابڑی ہو، جلیبی ہو تبھی ہم فاتحہ دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ماں باپ اس کے بھوکے نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ صرف ایک سورہ فاتحہ دینا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس استطاعت ہے تو کروائیے، استطاعت نہیں ہے آپ خود جو کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں ایک سورہ فاتحہ ماں باپ کو پڑھیے، کھانا کھا لیے، ماں باپ کی روح کو پہنچ جائے۔ آپ جو ایک گلاس پانی پی رہے ہیں، ایک گلاس پانی پینے سے پہلے اپنے والدین کو ایک سورہ فاتحہ اِصال ثواب کر لیے، گلاس پانی پی لیے، ثواب مل گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوازمات ہو تبھی ہم فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ہے استطاعت کریے، اور یہ استطاعت نہیں ہے ضروری نہیں ہے۔ بس ماں باپ کو کبھی نہ بھولیں، ماں باپ نعمت عظمیٰ ہے اس دنیا میں۔ آج کل 20ویں صدی ہے، ختم ہو گئی، 21ویں صدی میں قدم رکھا ہے، اور 21 شروع بھی ہو گیا، 2021 آ گیا ہے۔ نئی نسل اب
इंजीनियर बन रही है, बड़े बड़े मुहंदिस हो गए हैं, वकील, डॉक्टर। छोटे छोटे कस्बे में उनका दिल नहीं लगता, बड़े बड़े शहरों में रहना चाहते हैं, पटना में, कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में। एक माँ ने अपने बेटे को बड़े लाड से पाला, पढ़ाया, बेटा बन गया इंजीनियर। अब उसको भागलपुर से पटना में उसकी ड्यूटी ट्रांसफर हो गई। घर भागलपुर में, मैं एक मिसाल दे रहा हूं एक आम सी। अब तकरीबन 4-5 घंटे का रास्ता पटना से, सुबह 4 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंचता है, फिर शाम को 5 बजे निकले, फिर रात को 8-9 बजे तक भागलपुर पहुंचे। लेकिन बीवी की मोहब्बत सामने आ गई। अपने शौहर से कहने लगी कि आप रोज़ाना जाते हैं वहाँ पर ड्यूटी पे, कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ठंडा, कभी गर्मी, ऐसा क्यों नहीं करते पटना ही में एक फ्लैट ले लेते हैं? तो देखा मेरी माँ है, तो माँ है तो क्या हुआ, माँ यहाँ रहेगी, आबाई वतन है आपका, आबाई घर है, माँ रहेगी तो उसका खर्चा, आप खर्चा महीने में एक दिन आके दे लिया करिए। बेटा गया माँ के पास, अम्मा पटना में हमने घर फ्लैट लेना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? और बेटा तू जिस हाल में खुश है मैं खुश हूँ। माँ मान गई, पटना में एक फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली। कुछ दिन के बाद उसकी दौजा ने कहा ऐसा करिए ना, आप हर महीना चाहते हैं माँ के पास पैसा देने के लिए, इकट्ठा एक बार 1 साल का दे दीजिए, जब मुलाकात हो करना जाइएगा, 1 साल का इकट्ठा खर्चा दे दीजिए। शौहर ने कहा नहीं, बात तो बीवी पते की कर रही है। फिर आया माँ के पास, अम्मा 1 साल का खर्चा दे दो, नाराज कर नहीं, खुश हो तो मुश्किल नहीं है, 1 साल का खर्चा इकट्ठा दे दिया। अब कभी कदार 6 महीने में आ रहा है, माँ से मुलाकात कर रहा, जा रहा है। कुछ दिन के बाद उसकी ज़ौजा ने कहा कहाँ आप हर साल खर्चा देते हैं, माँ से पूछिए ना कि पूरा टोटल ज़िंदगी का खर्चा कितना है, इकट्ठा बता दे, एक साथ दे दिए, बैंक पर रख दिए। तो बात तो पते की है, क्योंकि अब हर बात बीवी पते की करती है, हर बात बीवी पते ही करती है, बीवी की बात पसंद आती है, क्योंकि बीवी अभी तक माँ नहीं बनी है ना, इसलिए। आया माँ के पास, अम्मा जिंदगी का कुल खर्चा कितना है बता दे। कहा बेटा मौत और हयात का भरोसा नहीं है, कब मौत आए, कुछ मोहलत दे दे, हिसाब कर लूंगी, बता दूंगी। कहा कब? कहा अगले हफ्ते आना। बेटा चला गया। बीवी ने पूछा क्या हुआ, माँ ने क्या कहा? तो माँ कह रही जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, 1 दिन 2 दिन 1 साल 10 साल 20 साल, जरा मौका दे, हिसाब कर लूँ। अब बीवी परेशान, माँ कितना मांग ले, कहीं ऐसा ना हो फ्लैट बेचना पड़ जाए, ऐसा ना हो गाड़ी हमको बेच देना पड़े, बैंक बैलेंस खाली ना हो जाए। अब परेशान। 1 हफ्ते बाद शौहर गया अपनी माँ के पास, तो माँ बताओ, तो बेटा हमने हिसाब किया, मौत और हयात का भरोसा नहीं, बस मेरी जिंदगी कमाई ये है कि तू एक बार मेरे पास 1 दिन के लिए मेहमान बन जा, बस यही खर्च है मेरा। जैसी शौहर गया पटना, बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो माँ ने कहा बस 1 दिन के लिए मेहमान बन जा। तो 1 दिन, 1 हफ्ता आप रहिए, 1 हफ्ता रहिए खुश। बेटा आया फिर अपनी माँ के पास, माँ ने दरवाजा खोला, माँ फौरन तौलिया पानी लेकर हाजिर, बेटा हाथ मुंह धो ले। बेटे ने हाथ मुंह धोया, माँ ने दस्तरखान बिछाया, खाना लगाया। अब जब खाना लगाया तो माँ ने निवाला बनाकर बेटे के मुंह में निवाला देना चाहा। बेटे अम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद से खा लूँगा। माँ ने कहा बेटा तुझे बहुत निवाला बना बना कर खिलाया है, एक मौका दे दे, आज मैं तुझे खिला दूँ। माँ ने निवाला बनाकर खिलाया, बेटा सैर हो गया। कहा जा बेटा आराम कर ले। बिस्तर पे गया बेटा लेटने के लिए, माँ सिरहाने बैठ गई, बैठ के सर सहलाने लगी। एक मतलब बेटे का अम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, सुबह जाना है, छोड़ दे। कहा ठीक है बेटा तू सो जा। माँ हट गई। जब बेटा सो गया, माँ ने एक जग पानी लिया, उसके बिस्तर पे डाल दिया। जैसे ही उसका लिबास भीगा, उसने करवट ले ली। तो माँ ये क्या कर रही होगा, बेटा अचानक गिर गया। करवट ले ली, फिर उसने दूसरा जग पानी उठाया, दूसरी करवट पे डाला,
बेटा झंझला के उठ गया। माँ परेशान कर रही है, नींद नहीं आ रही मुझे, कपड़ा भिगा दिया, लिबास भिगा दिया। माँ ने कहा बेटा तुझे तेरा एक बार लिबास भीगा तो तू कह रहा नींद नहीं आ रही है। जिंदगी भर तेरा लिबास बदलती रही, खुद भीगे लिबास में सोती रही, कभी लब पर आंख रखी। आज तेरा लिबास भीग गया है, तू कह रहा मुझे नींद नहीं आ रही है। यह है माँ कि खुद भीगे लिबास में सो जाती है, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अब सोचे माँ से बड़ा कौन हकीम हो सकता है, माँ से बड़ा कौन डॉक्टर हो सकता है कि बच्चा भी बोल नहीं सकता, सिर्फ रोता है। डॉक्टर के पास माँ लेके गई, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? माँ ने कहा लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, लगता है इसके कान में दर्द हो रहा है, लगता है इसके आंख में दर्द हो रहा है। यानी रोने के अंदाज से माँ समझ जाती है बेटे को कहाँ तकलीफ हो रही है। अब बेटा इंजीनियर बन गया है, एक कंप्यूटर घर पर लेकर आ गया। माँ ने पूछा बेटा ये क्या है? अम्मा ये लैपटॉप है। बेटा ये क्या है? स्क्रीन है। बेटा ये क्या है? कीबोर्ड है। बेटा ये क्या? अम्मा बताया ना, बार बार पूछती जा रही हो। अरे नादान, जब तू बोल नहीं सकता था माँ तेरी बात समझ जाती थी, आज तू इंजीनियर बन गया है तो माँ से कह रहा नहीं समझ सकती। माँ एक शख्स, देखिए बहुत सन्नाटे में मजमा सुन रहा है और इसी सन्नाटे में सुने, क्योंकि माँ की इस मजलिस है ये। एक शख्स है रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दिए। कि क्या दुआ करूं? कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं माँ की खिदमत करता हूं और चाहता हूं और खिदमत करूं। कि तू क्या खिदमत करता है? कि मेरी माँ ज़ईफ है, निवाला बनाकर मैं कुछ दिन तक खाना खिलाता रहा, कुछ दिन के बाद वो निवाला चबा नहीं सकती थी, मैं निवाला मल मल के देता था माँ को। कुछ दिन के बाद ऐसी हालत हो गई कि वो निवाला चबा नहीं पाती थी, मल के भी दे तो नहीं हजम कर पाती थी, तो मैं निवाले को अपने दहन में रखता था, चबाता था, चबाने के बाद निकाल कर अपनी माँ के मुंह में देता था तो मेरी माँ खाती थी। कुछ दिन के बाद और ज़ईफ हो गई, अब माँ इस आलम में नहीं थी कि वो निवाला हजम कर सकती, तो मैं उसे दूध पिलाने लगा। और दूध पिलाते पिलाते एक दिन हमने अपने परवरदिगार से दुआ की, परवरदिगार मैं चाहता हूँ अपनी माँ की खिदमत करूँ, अगर तू मेरे सीने में दूध जारी कर दे तो मैं अपनी माँ को दूध पिलाऊँ। या अल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अब मेरे सीने में दूध जारी हो गया, मैं अपनी माँ को रोज़ाना दूध पिलाता हूँ। या अल्लाह और दुआ कर दिए कि माँ की खिदमत करूँ। जब ये दुआ रसूल ने की और कि उसके लिए तो एक मतलब उसने कहा या अल्लाह क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? रसूल ने कहा तूने अभी उसकी एक चीख का हक अदा नहीं किया, एक चीख का हक अदा नहीं किया। कुछ मुद्दत के बाद यही जवान अपने कांधे पर माँ को बैठाकर खाने काबा का तवाफ कर रहा है। तवाफ के दौरान रसूल से मुलाकात हो गई। क्या रसूलल्लाह मुझे पहचाना? मैं वही जवान हूँ जो आपके पास आया था, मैं आज अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर तवाफ करवाने के लिए आया हूँ, क्या मैंने हक को अदा कर दिया? रसूल ने कहा तूने अभी उसकी एक चीख का हक अदा नहीं किया है। सोचे माँ कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है कि इतनी खिदमत करने के बाद भी रसूल कह रहे तूने अभी एक चीज का हक अदा नहीं किया जो तुझे पैदा करते वक्त दर्द ज़ह में मुब्तला हुई। माँ की कद्र को पहचाने, माँ के मर्तबे को पहचाने। जरा सोचे अगर इत्तेफाक से हमें कोई काम पड़ गया, बाप घर पे सो रहे हो और बाप से हमें कुछ लेना हो तो अपने बाप को हम कैसे बेदार करेंगे? आयतुल्लाह मरशी का नाम सुना होगा आपने, ईरान के बहुत बड़े आयतुल्लाह गुजरे, उनका वाकया है ये। हम लोग अब्बा को जो लेंगे, अब्बा उठिए काम है, बहुत ज़्यादा बाइखलाक कोई होगा, आहिस्ता से काम है, अगर अब्बा सुनिए ना दरअसल काम है, और ज़्यादा बाइखलाक होगा तो जाके सर को सहलाएगा। और कुछ कर सकता है बताइए? कोई और रास्ता? आयतुल्लाह मरशी के सवाने हयात में लिखा है कि जब उनको अपने बाप से कोई काम पड़ता था और देखते थे बाप सो रहे हैं तो जाकर आवाज नहीं देते थे, झिझोड़ते नहीं थे, सर नहीं सहलाते थे, बल्कि पायती बैठकर अपने बाप के तलवे को अपने गाल से सहलाते थे।
اپنے باپ کے تلوے کو لے کر اپنے گال سے سہلاتے تھے. جب ایک سرسراہٹ محسوس ہوتی تھی اٹھتے دیکھتے مرشی پائنتی بیٹھا ہوا ہے. جب ایک بیٹا ایسی خدمت کرتا ہے باپ کی تب وہ آیت اللہ مرشی نجفی بنتا ہے. اب ہم اپنے کو ٹٹولیں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں. قرآن ہے میں آیت ہے، چونکہ موضوع بہت طولانی ہو جائے گا، بس باپ پہ ایک جملہ پڑھ دوں، میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. ماں باپ، اگر کسی نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا تو سب کچھ چھین جائے گا اس سے، سب کچھ. آپ جا کے آج قرآن کے سورہ یوسف کی تلاوت کریے، سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھیے اور اس کی طرف تفسیر دیکھ لیے. میں سورہ یوسف کا ایک طرح سے خلاصہ بتا رہا ہوں. جب حضرت یوسف کنعان مصر کے بادشاہ بن گئے اور کنعان میں قحط پڑا، ان کے بھائی جب آئے اناج لینے کے لیے تو جناب یوسف نے اپنے باپ کو لے کے آؤ، باپ کو لے کے آئے، جناب یعقوب کو لے کر آئے. اب تاریخ بتائی جناب یوسف اس وقت تخت مصر پر بیٹھے ہوئے تھے. صرف ذہن میں یہ سوچا تھا کہ میرے باپ کو یہاں کا مجمع نہیں پہچانتا، رعایا نہیں پہچانتی ہے. اگر ہم اپنے باپ کے استقبال میں کھڑے ہو گئے تو رعایا یہ کہے گی میرے بادشاہ کو آداب دربار ہی نہیں آتا، ایک عام انسان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. صرف یہ سوچا تھا، فوراً جبرائیل آ گئے، کہے یوسف اپنی ہتھیلی کو کھولو. یوسف نے ہتھیلی کھولی، جبرائیل نے ایک نور کو واپس لیا. یوسف نے پوچھا جبرائیل یہ کیا لیا تم نے؟ جبرائیل نے کہا پروردگار کہہ رہا ہے یوسف ہم نے تم کو اندھے کنویں سے نکالا، ہم نے تم کو مصر کے بازار میں بہترین قیمت پر نیلام کروایا، ہم نے تم کو زلیخا کے چنگل سے آزاد کروایا، ہم نے تم کو قید خانے سے آزاد کروایا، ہم نے تمہاری عصمت کی گواہی ایک معصوم بچے سے دلوائی، ہم نے تم کو تخت مصر پر لا کر بادشاہ بنا دیا. اب جب تم بادشاہ بن گئے ہو تو یہ سوچ رہے ہو کہ اپنے باپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو یا نہیں ہو. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لہذا پروردگار نے تیری نسل سے نور نبوت کو واپس لے لیا ہے. اب تیری نسل میں کوئی نبی نہیں آنے والا. جب ایک نبی اپنے باپ کے استقبال کے لیے سوچ رہا ہے تو اللہ نور نبوت کو نسل سے واپس لے رہا ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہ کریں تو بہت خاموشی سنی. صلوات پڑھے محمد علیہ سوچیں. ایک نبی صرف سوچا تھا، اللہ نے نسل سے نور نبوت کو واپس لے لیا. اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کریں، احترام نہ کریں تو ہم سے سب کچھ چھن جائے گا، نسل منقطع ہو جائے گی، روزی رزق عمر سب کچھ چھن جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو باقی رکھے تو ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی عزت کریں. ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکریہ ادا کرتے رہیں کم ہے. دیکھیے ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. سب سے بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. جس دن ہم نے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مان لی، رسول کی مان لی، علی کی مان لی، اس دن یہ قوم ایسی قوم رہے گی دنیا دیکھے تو کہے گی ہاں یہ اہل بیت کا چاہنے والا جا رہا ہے. لیکن ہم صرف نام لیتے ہیں، عقیدہ مکمل نہیں ہے. آج ہر جوان کہے گا کس کو مانتے ہو؟ کہ علی کو. کہ کہاں جاؤ گے؟ کہ جہاں علی وہاں ہم رہیں گے. کہ عمل کرو ایسا. کہ کیا مولانا وہ معصوم ہے، گناہگار ہے. عمل کی بات آئی تو وہ معصوم، ہم گناہگار. اور رہنے کی بات آئی تو جہاں علی وہاں ہم. کیسے ممکن ہے؟ جب ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں تو علی کے غلاموں جیسا اپنا کردار بنائے. کیسا ہونا چاہیے علی والوں کو؟ مولا کائنات نے ایک مرتبہ فقیر شام نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا یا علی تمہارا خاندان ہمارا خاندان ایک ہے،
आओ बैठ कर गुफ्तगू कर लेते, मसले को हल कर लेते, जंग करके क्या फायदा। अली ने खत पढ़ा, मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद अली ने खत लिखा और खत में लिखा, फकीर शाम, कहाँ तुम्हारा खानदान, कहाँ मेरा खानदान। मिन्ना रसूलुल्लाह, मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह। मेरे खानदान में अल्लाह का रसूल है, अल्लाह के रसूल का शेर है, अल्लाह का शेर है। तुम्हारे खानदान मिनकुम असदुल हल्लाफ, तुम्हारे खानदान में झूठी कसमों खाने वालों का शेर। मिन्ना सैयदत निसाइल आलमीन, मेरे खानदान में सैयद निसाइल आलमीन है। मिनकुम हम्मा लतल हतब, तुम्हारे खानदान में सूखी लकड़ी लेकर चलने वाली औरत। मिन्ना सैयद शबाब अहल जन्ना, मेरे खानदान जवान जन्नत के सरदार। मिनकुम सबियतुन नार, तुम्हारे खानदान में जहन्नम के बच्चे। कहाँ तुम्हारा खानदान, कहाँ मेरा खानदान। ऐ मुआविया सुन, जंग बद्र ओहद में जिस तलवार से मैंने तुम्हारे चचा, मामू, नाना, जद को कत्ल किया था, आज भी वो तलवार हमारे पास है और वही बाजू में ताकत है। अगर तू मैदान जंग में आना चाहता है तो आ जाओ, एक तलवार मैं लेकर आता हूँ, एक तलवार तुम लेकर आ जाओ। खत लिखा। खत लिखने के बाद कौन है इस खत को लेकर जाने वाला। तो सारे मन में खामोशी छा गई। एक गोशे से एक अली का शागिर्द उठा, या अली, हम खत लेकर जाएंगे। तुम लेकर कहा, कब तो खामोश थे कि मैंने सोचा कोई जवाब देगा, जब किसी जवाब नहीं दिया तो हमने जवाब दिया, हम लेकर जाएंगे। क्या ठीक है, डरोगे तो नहीं, यानी मुतमईन रहिए। क्या तुमको पता इस खत में क्या लिखा है? क्या मौला नहीं पता। मौला ने बताया कि इस तरह के मैंने जुमले लिखे हैं। क्या मौला कुछ और लिखना हो तो लिख दिए, डर किस बात का नहीं है, कुछ और लिखना हो लिख दिए। खत लपेट कर तरीमा इब्ने अदी को दिया। चंद कदम तरीमा आगे बढ़े। तरीमा, जी मौला, रुक जाओ। तरीमा, जा तो रहे हो, मेरे विकार को बाकी रखना। जा तो रहे हो, मेरे विकार को बाकी रखना। अब अली ने सिर्फ तरीमा से नहीं कहा है, बल्कि कयामत तक जो भी चाहने वाला है उससे कहा है, जहां भी रहो मेरे विकार को बाकी रखो। जहां भी रहो मेरे विकार को बाकी रखो। तरीमा मुमकिन तुमको खरीदना चाहे, का मौला मुतमईन रहिए, हमको खरीद नहीं सकते। तरीमा कत्ल कर देंगे, का मौला बेफिक्र रहिए। तरीमा खत लेकर चले और शाम से पहले एक बाग था, बाग पे फकीर शाम गासिब हो गया था। बाग के बाहर 3 मनहूस शख्सियतें खड़ी हुई थी, अमरियास, औद बिन असवद और यजीद इब्ने माविया। जैसे ही काफिला आ रहा है, अमरियास ने काफिले को रुकवाया, तो रुको। बोला कहाँ से आ रहे हो? का कूफे से आ रहे हैं। का कहाँ के रहने वाले हो? का मदीने पैगंबर का रहने वाला हूँ। का कहाँ जा रहे हो? का शाम जा रहा हूँ। का क्यों? का खत लेकर। का किसका खत है? एक मतबा तरीमा ने सीने को चौड़ा किया। का कायद अल गैर अल मुहज्जलीन यासुबुद्दीन इमाम अल मुत्तकीन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का खत है। का किसके लिए? का किसके लिए? का जालिम, जाबिर, फासिक, जानी मुआविया बिन सुफियान के लिए। का अच्छा वो तो यही है कि तुमने मेरी तकलीफ कम कर दी, नीचे आ जाओ। नीचे आ गए। जैसी तरीमा नीचे आए, एक मरतबा अमरियास ने कहा, या अखल अरब हल इंदके खबर फिर समा, ऐ मेरे अरब के भाई, क्या तुम्हारे पास आसमान की कोई खबर है? तरीमा ने कहा नाम, हाँ खबर है। अब आप ये बताइए, मैं भी कलकत्ते से आया हूँ, तो बानिया मलिस कलकत्ते की खैरियत पूछेंगे, कलकत्ते की क्या खबर है, मोमिनीन कैसे हैं। अगर ये हमसे बम्बई की खबर पूछे तो मैं कहूँ मुझे क्या पता भाई, मैं तो कलकत्ते से आया, कलकत्ते की बताऊंगा, है ना। अक्ल यही कहती है ना। तरीमा ने कहा कि हम कूफे से आ रहे हैं, मदीने पैगंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद अमरियास पूछ रहा है, तरीमा हल इंदके खबर फिस समा, तुम्हारे पास आसमान की कोई खबर है? तरीमा ने कहा हाँ है। मैंने कहा अमरियास ये कैसा बेवकूफ़ी वाला सवाल कर रहे हो? अमरियास ने कहा तुम्हें नहीं पता, ये अली का शागिर्द है, ये उसका शागिर्द है जो जमीन से ज्यादा आसमान की खबर रखने वाला है, इसलिए मैंने आसमान की खबर पूछी। तरीमा ने कहा ना, तो क्या खबर है? अल्लाह रब्बी फिस समा, मेरा परवरदिगार आलम आसमान पर है जो देख रहा है। बल मलकुल मौत फिल हवा, और मलकुल मौत जो है हवा पर है।
وہ علی بن ابی طالب قضائے قدرت قضائے قدرت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک کاغذ لیا، اس پہ لکھا جاءنی رجل الی الکوفہ، میرے پاس ایک کوفے سے ایک شخص آیا ہے جو بہت ہی طلق و زلق، تند و ترار گفتگو کر رہا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ لکھ کر کاغذ میں لپیٹا، اپنے یزید کو دیا کہ جاؤ باغ کے فلاں کونے میں تمہارا باپ بیٹھا ہو، اس کو دے دو۔ یزید خط لے کر گیا۔ اب جیسی خط پہنچا فقیر شام کے پاس، خط دیکھا، خط دے کر مسکرایا اور مسکرا کر لگتا ہے کہ علی کا شاگرد آیا ہے۔ عمرو عاص نے یہ لکھا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا ہے کوفے سے جو بہت ہی طلق و زلق، تیز و ترار گفتگو کرنے والا ہے۔ فقیر شام سمجھ گیا ایسی گفتگو جو علی کا چاہنے والا ہی کر سکتا ہے، کہ لگتا کہ علی کا شاگرد آیا ہے۔ فوراً جواب دیا بھیج دو۔ یزید لے کر آیا، عمرو عاص کو یہ جواب ہے، کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب تریمہ کو لے کر باغ کے اندر چلا۔ باغ میں کارپیٹ بچھا ہوا تھا، ویلکم کے لیے استقبال جیسے ہوتا ہے ویسی کارپیٹ بچھا تھا۔ تریمہ ویسی جوتا پہن کر کارپیٹ پہ چلے، جیسی چند قدم چلے تو ایک مرتبہ عوف بن اسود سامنے آئے گا، تریمہ فخلع علیک، تریمہ اپنے جوتوں کو اتار دو۔ کہا کیوں؟ کہ دیکھ رہے نہیں یہاں پہ کارپیٹ بچھی ہوئی ہے؟ تریمہ نے غور سے دیکھا، کیا مگر یہ وادی طویٰ ہے؟ کا مطلب کہ جب موسیٰ وادی طویٰ پہ گئے تھے تو پروردگار نے کہا تھا فخلع علیک، اے موسیٰ اپنے جوتیوں کو اتار دو۔ کیا یہ وادی طویٰ ہے ہم جوتیاں اتار دیں؟ کا مطلب ہم جوتیاں نہیں اتاریں گے۔ چلے ویسے ہی باغ کے اندر گئے، دیکھا معاویہ کرسی پر جمع دراز ہے، خبیث ابن خبیث جمع دراز ہے، سامنے والی کرسی خالی بیٹھی ہوئی ہے۔ تریمہ گئے انداز کرتے ہوئے، اب جو پروٹوکول ہوگا وہ کیا، سلام علیک کیا، اور کر کے سامنے والی کرسی پر پیر پہ پیر رکھ کر ایسے بیٹھ گئے۔ جیسی پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھے، فوراً عمرو عاص نے کہا تریمہ اپنے پیر کو نیچے کر لو۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھ رہے نہیں تم کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو؟ تریمہ نے کہا تم یہ نہیں دیکھ رہے وہ کیسے بیٹھا ہے؟ جیسے وہ بیٹھا ویسے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وہ بیٹھا ویسے ہم بیٹھے ہیں۔ اب عمرو عاص نے کہا تریمہ جو ہے یہ ماننے والا نہیں ہے۔ فوراً آیا فقیر شام کے پاس، کہا نے کہا حضرت ایسا کریے کچھ اس کو دے دیے۔ فقیر شام نے خزانے دار کو کہا، اشارہ کیا، ایک 10,000 کی پوٹلی آ گئی۔ کریم عمرو عاص کا نہیں کچھ کم ہے، کچھ اور دے دے۔ پھر اشارہ کیا، پھر ایک پوٹلی آ گئی، پھر دیکھا ابھی بھی کم ہے، پھر آیا تھا کچھ اور پرچرم کر دیے اس کو، پھر ایک پوٹلی آ گئی، 30,000 اشرفیاں ہو گئی۔ عمرو عاص نے کہا تریمہ یہ 30,000 اشرفیاں لے لو اور چلے جاؤ۔ مولا نے پہلے کہا تریمہ ممکن تم کو خریدنا چاہیں تو مولا مطمئن رہیے کہ 30 اشرفیاں لے لو چلے جاؤ۔ تریمہ نے غور سے دیکھا کہ عمرو عاص تم نے یہ نہیں دیکھا میں نے پیر پھیلایا ہے ہاتھ نہیں؟ عمرو عاص میں نے پیر پھیلایا ہے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہاتھ وہ پھیلائے گا جس کی رگوں میں خون حرام دوڑ رہا ہو، میری رگوں میں علی کی محبت کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، پیر پھیلایا ہے۔ اب تو فقیر شام نے کہا نہیں یہ تو بہت ہی تیز و ترار ہے۔ کچا بتاؤ کیوں آئے، جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہ خط لے کر آئے۔ کس کا خط ہے؟ کہ پیٹھ پیچھے کہنا بہت آسان ہے، سامنے کہنا مشکل ہے۔ کہ خط لے کر کس کا خط ہے؟ اب تریمہ نے پھر سینے کو چوڑا کیا اور سینے چوڑا کر کے پھر اب شروع کیا، قائد الغیر المحجلین، امام المتقین، یعصوب الدین، امیر المومنین، اسد اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، ولی اللہ، علی ابن ابی طالب کا خط ہے۔ کہ کس کے لیے؟ کہ ظالم، جابر، فاسق، زانی معاویہ بن سفیان کے لیے۔ کہ وہ تو میں ہوں۔ اچھا تم ہو؟ کہاں؟ ٹھیک ہے تم ہو کہاں؟ لاؤ دو خط۔ کیسے خط دے دو؟ کا مطلب کہ میرے مولا کا خط ہے ایسے ہی دے دو۔ کا مطلب کہ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ کو پھیلاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ کو پھیلاؤ، ہم جیب سے خط نکالیں گے، آنکھوں سے بوس لگائیں گے، منہ سے بوسہ دیں گے، سر پہ رکھیں گے، پھر خط دیں گے۔ کم کھڑے نہیں ہو کم خط نہیں دیں گے۔ عمرو عاص نے کہا تریمہ اشرفیاں لو اور چلے جاؤ۔ تریمہ نے کہا عمرو عاص میں نے پیر پھیلایا ہے ہاتھ نہیں۔ اب اسی محفل میں تریمہ معاویہ کو مجبور کرے ہاتھ پھیلانے پر کہ کھڑے ہو جاؤ۔ کم کھڑے نہیں ہوں گے، کم خط نہیں دیں گے۔
کہ ایسا کرو میرے وزیر کو خط دے دو. کہ کون ہے وزیر؟ امر اعلیٰ سے اشارہ کہ یہ میرا وزیر ہے. کہ ظلم الامیر خان الوزیر، جب امیر ظالم ہے تو وزیر بھی تو خائن ہے، میں اس کو خط نہیں دوں گا. کا مطلب کہ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ کو پھیلاؤ. کہ میں کھڑا نہیں ہوں، کا خط نہیں دوں گا. کہ اچھا ایسا کرو میرے بیٹے کو دے دو. کہ کون ہے بیٹا؟ کہ یزید میرا بیٹا. کہ ما فرحانہ ابلیس کیفا اولاد ہوں، جب ہم شیطان سے خوش نہیں تو اس کی اولاد سے کیا خوش ہوں گے؟ ما فرحانہ ابلیس کیفا اولاد ہوں، جب ہم شیطان سے خوش نہیں تو اس کی اولاد سے کیسے خوش ہوں گے؟ کا مطلب ہم خط نہیں دینے والے. کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، ہم جیب سے خط نکالیں گے، آنکھوں میں لگائیں گے، بوسہ دیں گے، سر پہ رکھیں گے، تم خط دیں گے. بالآخر فقیر شام مجبور ہو گیا، کھڑا ہوا، ہاتھ پھیلایا، ترجمہ نے بوسہ دیا، آنکھوں سے مس کیا، سر پہ رکھا، خط دیا. جیسی خط اس نے پڑھا، خط پڑھ کر ایک مرتبہ جھنجلا گیا. کاتب ادھر آؤ. کاتب آیا. کل لکھو، یا علی میرے پاس آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ فوج ہے اور ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں. ترجمہ نے سنے گا کیا لکھا؟ کہ تم سے مطلب نہیں، میں نے علی کو لکھا. بتاؤ تو. کہ نہیں علی کو لکھا. کہ جب علی کا شاگرد موجود ہے کیوں میرے مولا کو زحمت دے رہے ہو؟ کہ جب علی کا شاگرد موجود ہے میرے مولا کو زحمت کیوں درکار؟ بتاؤ کیا؟ کہ تم سے کیا مطلب؟ کہ ہم جواب دیں گے. اب آپ سوچئے پریزیڈنٹ کسی خط لکھ رہا ہو اور چپراسی کا ہم جواب دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کہ جواب ہم دیں گے. کہ تم جواب دو گے میرے کا کہاں؟ اب معاویہ نے کہا پڑھا کہ اے ہم نے لکھا ہے کہ اس میں آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ فوج ہے میرے پاس. ترجمہ نے بڑا غور سے دیکھا. کہ معاویہ کیا کبھی تم نے صبح کے وقت سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ معاویہ کیا کبھی تم نے صبح کے وقت سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مطلب کہ جب صبح سورج نکلتا ہے سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں. میرا مولا آفتاب امامت ہے، جب میدان جنگ میں آئے گا سارے ستارے ڈوب جائیں گے. میرا مولا آفتاب امامت ہے، جب میدان جنگ میں آئے گا سارے ستارے ڈوب جائیں گے. اب دیکھا معاویہ تو اس نے میرے خط کا جواب دے دیا. فوراً خاموشی سے لکھا تاکہ ترجمہ سن نہ سکے. لکھوا کے لپیٹا لو لے جاؤ. ترجمہ جیسی خط لے کر چند قدم آگے بڑھے فوراً امر اعظم ادھر آؤ. کہ کیا حضور؟ کہ یہ بتاؤ کیا ایسا چاہنے والا ہم کو نہیں مل سکتا؟ اے جوانوں اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دشمن دیکھے تو کہے کاش ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے. کیسا چاہ؟ معاویہ تو اپنی ساری دولت بھی خرچ کر دو تو ترجمہ جیسا چاہنے والا تم کو نہیں مل سکتا. اچھا یہ بتاؤ کیا کریں؟ کا مطلب کہ یہ جو لکھا تو بات تو صحیح لکھی ہے، ایک تلوار تم اٹھا لو ایک تلوار وہ اٹھا لے. کہ امر اعظم کیا تم نے مجھ کو بیوقوف سمجھا ہے کہ ہم تلوار لے کر علی کے مقابلے میں جائیں؟ تم کیا چاہتے ہو میں قتل ہو جاؤں تم حکومت کرو؟ اتنا بیوقوف تو میں بھی نہیں ہوں. کہ تم نے پوچھا تو میں نے بتایا. کہ نہیں میں نے پوچھا کہ خط کا جواب کیسے دیں؟ کہ تم نے دیا جواب. یاد رکھے جوانوں، کل جب علی کے زمانے میں علی کے دور میں جب معاویت نے سر کو اٹھایا تھا تو علی کا شاگرد ترجمہ موجود تھا جواب دینے کے لیے. آج کے زمانے میں کبھی اگر یہودیت، اسرائیلیت، امریکیت سر اٹھائے گی تو اس کا جواب دینے کے لیے کبھی علی سیستانی نظر آئے گا، کبھی علی خامنہئی نظر آئے گا، کبھی حسن رسول اللہ نظر آئے گا. جواب دینے کے لیے صلوات پڑے گا. کل کے دور میں ترجمہ جیسا تھا، آج کے دور میں سیستانی جیسا علی کا شاگرد ہے. آج کے دور میں خامنہئی جیسا علی کا شاگرد ہے. آج کے دور میں حسن رسول اللہ جیسا علی کا شاگرد ہے. دنیا نے یہ سوچا کہ موت آخری راستہ ہے، کسی کو ختم کرنا ہو تو موت دے دو، نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن قسم خدا کی یہ وہ قوم ہے جو موت کے بعد زندہ ہوتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو موت کے بعد زندہ ہوتی ہے. آپ گواہ ہیں. آپ بتائیے آج سے 4 سال پہلے باقر نمر کو کون پہچانتا تھا؟ آج سے 1 سال پہلے قاسم سلیمانی کو کون پہچانتا تھا؟ آج سے 2 مہینہ پہلے محسن فخریزادہ کون پہچانتا تھا؟ دنیا نے اس لیے مارا کہ موت کے بعد مٹ جائے گا.
لیکن یہ وہ قوم ہے جب موت آتی ہے دنیا والے پہچان لیتے ہیں کوئی باقر النبر تھا، کوئی قاسم سلیمانی تھا، کوئی فخری زادے تھا. آپ بتائیے پہچانتے تھے فخری زادے کا 2 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے قاسم سلیمانی کا نام کس نے سنا تھا؟ لیکن موت کے بعد ایسا نام روشن ہوا کہ آج دنیا کا ہر بچہ قاسم سلیمانی کو پہچان رہا. یہ ہے علی کے در سے منسلک رہنے کا نتیجہ. جو علی کے در سے منسلک رہے گا اس کو موت کے بعد موت نہیں آتی، بلکہ موت کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ ذمہ داری لیتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں. تو اپنے کو بنائیں، چونکہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جن کے فضائل خلفاء نے بھی پڑھے. بس زحمت تمام. خلفاء راشدین نے بھی فضائل پڑھے. سوائق محرقہ اہل سنت کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں 2 روایت میں نقل کروں گا، بس زحمت تمام، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم والے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اعلموا لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان کہہ رہے ہیں جان لو کوئی شخص شریف نہیں بن سکتا جب تک کہ علی کی ولایت اس کے دل میں نہ ہو. اب دنیا چاہے جتنے نواز شریف بنا لے، چاہے جتنے مریم شریف بنا لے، چاہے جتنے شہباز شریف بنا لے، چاہے جتنے عمر شریف بنا لے، شریف وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. اس کے بعد دوسری روایت سوائق محرقہ میں نقل کرتے کون؟ حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یجوز عہد الصراط الا من کتب لہو علی الجواد، کہ کوئی شخص پلے صراط پار نہیں کر سکتا جب تک کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں نہ ہو. اور جب کوئی پار کر نہیں سکتا تو پھر کوئی پار کر نہیں سکتا. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جب تک پروانہ نہ دے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم کہاں ہیں؟ آج ہمارا واحد مذہب ہے جو اتحاد کا پیغام دیتا ہے، وحدت کا پیغام دیتا ہے. آؤ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی پرستش کریں، اور اللہ کی عبادت و پرستش کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً یہ ماں بڑی خوش نصیب ہے. جیسا کہ میں نے سنا بمبئی میں ان کا انتقال ہوا، بیٹوں نے اہتمام کیا، اب بڑی شان و شوکت سے بمبئی سے جنازہ پٹنہ ہوتے ہوئے بھاگلپور پہنچ گیا. ماں کو کہیں تکلیف نہیں ہوئی. تمام اہل خانہ اہل خاندان جمع ہو گئے، عزیز و اقارب نے مل کر پرسہ دیا، بچوں کو تعزیت پیش کی، بڑی شان و شوکت سے جنازہ بھی اٹھ گیا. لیکن میں کہا اے میری ماں بڑی خوش نصیب ہو، تمہارا جنازہ اٹھا، اتنی دور سے آ گیا، لیکن آپ جس کی چاہنے والی تھیں سیدہ کائنات، وہ ایسی کائنات کی ماں تھی جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. اللہ اکبر. اے میری ماں خوش نصیب ہو کہ تمہارے جنازے میں بیٹے شریک ہو گئے، بیٹوں کو دلاسا بھی دیا گیا، تشفی بھی دی گئی. لیکن اے میری ماں جب سیدہ کائنات اس دنیا سے گئی ہے نا، بیٹیاں رونا چاہتی تھی، علی خاموش کرا رہے تھے اے زینب کو خبر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. آج تو تاریخیں آنے والی ہے ایام فاطمی کی، دنیا کی کائنات کی مظلوم ترین بی بی، اور ایسی مظلوم ترین بی بی جس کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا سوچے 18 سال کی عمر، بال سفید ہو گئے، ہاتھ میں عصا آ گیا، اور جب آ کر رونا چاہتی ہے، مدینے والے آ کر کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا
दिन को रोए या रात को रोए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भी रसूल की वफात को 75 दिन या 90 दिन गुजरे थे। अरे जिस दरवाजे पर रसूल आकर सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला, अरे उसी दरवाजे पर आग लकड़ी लेकर जमा हो गए। आज तारीख बताती है, अरे अब दरवाजे में आग लगाई, कायनात की सैयदा दरवाजे में आग लेकर खड़ी थी और कह रही थी, अरे इस घर में रसूल के बेटे हैं। जवाब आया कोई भी हो, अरे ऐसा दरवाजे में आग लगाने के बाद अरे लात मारी, अरे दरो दीवार के दरमियान, अरे कायनात की माँ एक मर्तबा शहजादी ने पसलियां पकड़ी, हाय मेरा मोहसिन, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न लाए, सिवाय गम शोहदाए करबला और गम अहले बैत के। हाँ अजीजों, एक जगह पर शहजादी कौनैन के मसाइब पढ़े जा रहे थे। मसाइब के दरमियान एक शख्स बहुत ही ज्यादा गिरिया कर रहा था, बहुत ही ज्यादा रो रहा था। यहाँ तक कि मजलिस तमाम हो गई, सब खामोश हो गए, लेकिन वो शख्स रो रहा है, पीट पीट कर रो रहा है। ज़ाकिर मजलिस एक मरतबा शख्स के करीब गया, कुछ पूछा, है मेरे भाई हम तुम्हें ताज़ियत पेश करते हैं, तस्लियत पेश करते हैं, कायनात की माँ की शहादत की तारीख है, सब्र करो। एक मरतबा उस शख्स ने कहा, मौलाना मौलाना आपने मसाइब पढ़ा, मैंने सुना इसलिए गिरिया कर रहा हूँ। मौलाना मैं एक डॉक्टर हूँ, हड्डी का डॉक्टर हूँ, और जब मैं कोई पेशेंट आता है मेरे सामने हड्डी का, मैं ऑपरेशन करता हूँ। मुझे पता है हड्डी टूटने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन मौलाना मैं ये भी जानता हूँ जब किसी की पसली की हड्डी टूटती है ना, तो जितनी सांस वो लेता है जितनी सांस वो लेता है उतना ही दर्द और बढ़ता जाता है। हर सांस पे दर्द होता है। अल्लाह अल्लाह, अरे कितनी मजलूमाती, अरे पसलियां टूटी हुई लेकिन कभी लब पर हाथ तक न की। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आज़ीज़ो 3 जनाजे ऐसे हैं जो गुस्ल देने वाला हाथ से बर्तन छूटा है और जोर से चीखा है। एक जब जनाब सकीना गुस्ल दिया जा रहा था, दूसरे जब चौथे इमाम को गुस्ल दिया जा रहा था, तीसरा जनाजा सैयदा कायनात जब एक मरतबा अली गुस्ल दे रहे हैं, गुस्ल देते देते एक मरतबा ज़र्क़े आब हाथ से छूटा, जोर से मौला की आवाज बुलंद हुई। सलमान ने पूछा, मौला खैर तो है, क्या बात है? मौला ने कहा, सलमान, और जब मैंने अपने हाथ को हटाया पसलियों से पानी डालने के लिए तो मैंने देखा अरे फातिमा की पसलियां अरे टूटी हुई थी। ए सलमान, अरे कितनी सावरा बीवी थी। अल्लाह अल्लाह, जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब कुलसूम आई, अरे गिरिया कर रही है, अली खामोश करा रहे हैं। रात की तारीकी में जनाजा उठ गया, अली ने दफन कर दिया। ए मौला, अरे आपने शहजादी के जनाजे को अरे दफन कर दिया। देखो शहजादी, आपका जनाजा रात की तारीकी ही में सही दफन तो हो गया ना, लेकिन हाल करबला अरे 3 रोज था, अरे भूखा प्यासा नरगे आदा में गिरा। सैयदा चिल्ला के कह रहे, ए शेर, अरे मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए शेर। इन्ना इलैहि राजिऊन। अला रब्बुल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे लहा बिस्मिल्लाह व अबीहा व बालुहा व बनुहा। ज़िक्र खलील को कबूल फरमा ले। बारे लहा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस जिक्र के सवाब को मरहुमा की रूह को पहुँचा। बारे लहा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मरहुमा की गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारे बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद मरहुमा की रूह को जवार मासूमा में जगह इनायत फरमा। बारे बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद मरहुमा की कब्र को मुनव्वर फरमा।
بارہ بحق محمد و آل محمد مرحومہ کے پسماندگان کو بالخصوص ان کے بیٹوں کو ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عنایت فرما بارہ بحق محمد و آل محمد بے مرحومہ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ایصال ثواب کرنے کی توفیق عنایت فرما بارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سبوں کو اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں بارہ جن جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما ان کی روح کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما بارہ بحق محمد و آل محمد تمام والدین کے بچوں کو اتنی توفیق دے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کر سکیں بارہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں جہاں کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی جان مال اور ناموس کی حفاظت فرما بارہ بحق محمد و آل محمد کرونا وبا کا خاتمہ فرما بارہ جو بھی اس وبا سے بیمار ہے اسے شفائے کامل عنایت فرما بارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ بارہ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بچے اس مجلس عزا میں تشریف فرما ہیں ان بچوں کے علم میں اضافہ فرما بارہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی حفاظت فرما تمام علماء کرام ذاکرین خطباء شعراء اہل بیت مراجع کرام بالخصوص حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی رہبر معظم انقلاب سید علی خان نائی کی حفاظت فرما بارہ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما یہود و نصارہ اسرائیلیت کو نیست و نابود فرما بارہ بحق محمد و آل محمد امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سبوں کو ایمان کے آوان و انصار میں شمار فرما بارہ تو جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سبوں کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو احسان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد پروردگار ان سوروں کے ثواب کو اہل بیت اطہار رسول پاک کے ارواح کو پہنچا اور ان کے صدقے میں ان کے طفیل میں مرحومہ کی روح کو پہنچا ان کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انک